اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ پروگرام کہ جس کا عنوان ہے سیرت معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، اور ہم اپنے اس پروگرام میں چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے حالات زندگی، سیرت طیبہ اور واقعات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن آج ہم اپنے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے عنوان سے یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور اس پروگرام میں ہم اپنے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے متعلق بات کریں گے۔ ہمارے پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ماہ رجب المرجب کی پہلی تاریخ ہے، یعنی آپ کی ولادت باسعادت ماہ رجب المرجب کی پہلی تاریخ کو ہوئی، جو جمعے کا دن تھا۔ اس سے پہلے کہ آپ حضرات کی خدمت میں اس بہت ہی بابرکت اور باسعادت ولادت کے بارے میں کچھ بیان کریں، ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں اس مہینے سے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرتا چلوں۔ ماہ رجب المرجب اسلامک کیلنڈر کا 7واں مہینہ ہے، اور اس مہینے کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ رجب نام کی ایک نہر جنت میں موجود ہے، جس کی 2 صفت اور 2 کوالٹی بیان کی گئی ہے۔ اس نہر کی پہلی کوالٹی یہ ہے، اشد بیاضا من اللبن و احلی من العسل۔ اس جنت کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس جنت کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور دوسری صفت یہ ہے کہ اس جنت کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ اور پھر ارشاد فرمایا گیا، من صام فیہ یومن، جو اس مہینے میں ایک دن روزہ رکھ لے گا، سقاہ اللہ من ذالک النہر، اللہ اسے اس نہر سے سیراب فرمائے گا جس نہر کی یہ 2 صفت بیان کی گئی ہیں۔ دیکھیے، بہت عظیم مہینہ ہے، اور بہت عظیم مہینے کے ہونے کے ساتھ ساتھ اس مہینے کی ابتدا ہمارے پانچویں امام کی ولادت سے باسعادت سے ہو رہی ہے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مہینے کے بارے میں ارشاد فرمایا، انہو کانا یصوم و یقول۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ یہ کہتے تھے، رجب شہری، رجب میرا مہینہ ہے، وہ شعبان شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور شعبان اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، وہ شہر رمضان شہر اللہ، اور ماہ مبارک رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو دیکھیے کتنا عظیم مہینہ ہے کہ جو اسلامک کیلنڈر کا 7واں مہینہ ہے، اور اس 7ویں مہینے کی شروعات یا ابتدا یا آغاز ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے ہو رہا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت ماہ رجب المرجب کی پہلی تاریخ کو ہوئی۔ آپ مدینہ منورہ میں اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی ولادت باسعادت سے یہ جہان منور ہو گیا، اور دین اسلام روشن ہو گیا، اور اس گھرانے میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے گھرانے میں خوشی اور مسرت کا ماحول پیدا ہو گیا۔ یہ تمام باتیں لیکن آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دیکھیے کتنی عظیم آپ کی ذات والا صفات ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس 5ویں جانشین یعنی امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے پہلے آپ کے آنے کی خوشخبری
اپنے ایک جلیل القدر صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو دے دی تھی کہ اے جابر، میرا فرزند، میرا 5واں جانشین جب آئے تو میرا سلام ان کی خدمت میں عرض کر دینا۔ اس پوری داستان کو نقل فرمایا ہے مرحوم اربلی نے اپنی کتاب کشف الغمہ میں۔ اربل ملک عراق کا ایک شہر ہے، اور اس شہر کے رہنے والے ایک جید عالم دین کے جنہیں مرحوم اربلی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس شہر کی نسبت سے آپ کو مرحوم اربلی کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کشف الغمہ میں یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ ایک شخص کہ جن کا نام مسلم ابن محمد مکی ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے ساتھ امام علی زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ کون ہوئے؟ جناب مسلم ابن محمد مکی یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی جناب جابر بھی موجود تھے، اور ہم دونوں کے دونوں چوتھے امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ہم نے کیا دیکھا کہ آپ کے ساتھ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام بھی موجود ہے، جو ابھی کمسن ہے اور کمسنی کے عالم میں ہیں۔ جیسے ہی ہمارے آنے کو امام نے دیکھا اور ہم امام کی بارگاہ میں مشرف ہوئے، یعنی سلام کر کے آپ کی بارگاہ میں ہم بیٹھ گئے، تو چوتھے امام علی زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ فرمایا، اقبل راسا ام کا، اپنے چچا جان کے سر کا بوسہ دیجئے۔ چوتھے امام نے اپنے بیٹے سے یہ فرمایا تو امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے سر کا بوسہ دیا، اور جب جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے سر کا بوسہ دیا تو جناب جابر نے معلوم کیا، من ھذا، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا، ھذا ابنی محمد، اے جابر یہ میرا بیٹا محمد ہے۔ جناب جابر نے جب یہ بات سنی اور سننے کے بعد آپ نے کہا، آپ نے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے قریب کھینچا، یعنی اپنے قریب کیا، اور کرنے کے بعد کہا، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرؤک السلام، اے محمد اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں سلام کہلوایا ہے اور تم پر سلام بھجوایا ہے۔ دیکھیے بہت عظیم واقعہ ہے اور بہت عظیم داستان ہے۔ اس سلام بھجوانے میں جب یہ بیان کیا جناب جابر نے، تو وہاں جو بارگاہ امامت میں اور امام کی موجودگی میں جو افراد وہاں موجود تھے، تو انہوں نے سوال کیا، یعنی حاضرین نے جناب جابر سے سوال کیا کہ اے جابر، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے پوسیبل ہے کہ اللہ کے رسول تو رحلت کیے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا، اللہ کے رسول کو رحلت کیے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ فرما رہے ہیں، اب چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تمہیں سلام کہلوایا ہے۔ تو اس وقت جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے ایک داستان بیان فرمائی، اور وہ داستان یہ ہے، کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحسین فی ہجرہ۔ جناب جابر نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کی حیات طیبہ میں، یعنی اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھا، اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ان کی آغوش میں تھے، اور اللہ کے رسول امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو پیار فرما رہے تھے۔ اس وقت اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اے جابر، خداوند عالم میرے بیٹے امام حسین علیہ السلام کو
ایک بیٹا عطا فرمائے گا کہ جن کا نام علی علیہ السلام ہوگا، علی زین العابدین علیہ السلام ہوگا، اور پھر پروردگار عالم انہیں ایک بیٹا عنایت فرمائے گا کہ جن کا نام محمد ہوگا، محمد علیہ السلام ہوگا۔ اور اے جابر ان رأیتہ فقرؤہ منی السلام، اے جابر جب ان سے ملاقات ہو جائے تو انہیں میرا سلام عرض کر دینا۔ یہ ہے پورا واقعہ کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ اور اپنی زندگی میں یہ حکم جناب جابر کو دے دیا تھا، اور جناب جابر بہرحال پروردگار عالم کے حکم سے جناب جابر کو اتنی طولانی عمر مبارک نصیب ہوئی کہ جناب جابر نے رسول اسلام کے 5ویں جانشین سے جب ملاقات فرمائی تو جناب جابر نابینا ہو گئے تھے، یعنی انہیں دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جناب جابر کی بہرحال ہمارے 5ویں امام سے ملاقات ہوئی تو جناب جابر نے 5ویں امام کی خدمت میں سلام کہلوایا۔ اتنی بابرکت اور اتنی بہترین ذات والا صفات جنہیں اللہ اور اس کے معصوم ملک سلام بھجوائے انہیں رسول کہتے ہیں، اور جن پر رسول سلام بھیجے انہیں حضرت محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں۔ اتنی بڑی اتنی عظیم ذات، اور آپ اندازہ لگائیے کہ اس عظیم ذات کے اخلاق اور آداب کیا تھے۔ آپ کی ذات کے اخلاق اور آداب میں جو باتیں ملتی ہیں وہ باتیں یہ ہیں کہ ہمیشہ آپ آرام سے بولتے تھے، پولائٹلی بولتے تھے، کبھی آپ کو زور سے بولتے ہوئے نہیں سنا گیا۔ یہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر کا اخلاق تھا، ایتھکس تھا۔ اور آپ کبھی قہقہا لگا کے نہیں ہنسا کرتے تھے، صرف آپ مسکراتے تھے۔ اور آپ ہمیشہ جب بھی کوئی کام شروع کرتے تھے یا کھانا کھانا شروع کرتے تھے تو کھانا کھانا یا کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے آپ ذکر خدا کیا کرتے تھے، اور جب کھانا کھانا یا کوئی بھی کام تمام کر دیا کرتے تھے تو آپ الحمدللہ کہتے تھے۔ یہ آپ کی زندگی کے بہترین آداب ہیں کہ جنہیں ہمیں بھی اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں بھی ایسی توفیق عنایت فرما کہ ہم بھی معصومین کے نقش قدم پر چل کر دونوں جہان کی کامیابی حاصل کر سکے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔